کہتے ہیں کہ جو مکہ یا تھپڑ لڑائی کے بعد یاد آئے نا وہ اپنے ہی منہ پہ مار لینا چاہیے۔ تو اس وقت موجودہ حکومت بھی اسی ضرب المثل کی عملی تصویر بنی ہوئی ہے اور وہ اپنا ہی منہ لال کرنے میں لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ مولانا فضل الرحمان کا وہ خطاب ہے جو آج سے ٹھیک 4 روز پہلے انہوں نے قصور میں کیا۔ لیکن آپ اسے ٹریجڈی کہیں یا لطیفہ سمجھیں کہ 2 دن تک حکومت وہ سوتی رہی اور پھر 2 دن بعد حکومت کو اس خواب غفلت سے جگایا گیا، جس کے لیے اگر مکہ یا تھپڑ نہیں نا تو کم از کم ایک زوردار جھٹکا ضرور دیا گیا ہے، جس کا کرنٹ وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیانات میں نمودار ہوا اور استحکام بریگیڈ سے ہوتا ہوا وہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی تک پہنچا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے پورے حکومتی سرکٹ میں پھیل گیا۔ ظاہر ہے مولانا کے بیانات پر خاموشی اختیار کرنے والے بے جان سیاسی موروں کو ان کی اصل اوقات یاد دلائی گئی ہے کہ ہم تمہارا بوجھ اٹھا اٹھا پھریں، بے جا تنقید کا سامنا کریں، لیکن جب ہم پر سیاسی حملہ ہو اور تم ستو پی کر سو جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ اس سخت پیغام کے بعد اب موجودہ نظام کے تمام سیاسی بینیفیشریز حسب ذائقہ اور حسب ذوق مولانا پر تبرہ کرنے کے لیے ایسے سامنے آئے ہیں کہ کسی کی آنکھیں ساکٹ سے باہر آ رہی ہیں تو کسی کی زبان اتنی لمبی ہو گئی ہے کہ اپنے سابق پیر و مرشد کا لحاظ بھی ختم ہو گیا ہے، لہٰذا ہر کوئی مولانا کو اپنے حصے کا آئینہ دکھانے میں مصروف ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جب برا وقت شروع ہوتا ہے نا تو اپنا سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ یہ سیاسی اداکار جس بھی آئینے میں مولانا فضل الرحمان کی تصویر دکھانے کی کوشش کرتے ہیں نا اس میں ان کا اپنا عکس وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور یوں ان کے اپنے ہی ہاتھوں ان کے اپنے چہرے پر ایک زناٹے دار تھپڑ پڑتا ہے اور پھر لبادے میں لپٹی اصل اوقات باہر آ جاتی ہے۔ اب مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے حوالے سے غیر مناسب گفتگو کیوں کی اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں یا پھر یہ کیا گیم کھیلی جا رہی ہے، تو یہ ایک دلچسپ مگر پیچیدہ موضوع ضرور ہے جس کو میں آگے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ لیکن پہلے ذرا تمانچوں کی بات کر لوں جن کی وصولی میں وزیر دفاع باقی سب پر بازی لے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے لیے ان لوگوں نے یاد ہے نا کہ مولانا کو اپنا امام بنایا ہوا تھا اور مولانا ہی کی اسٹریٹ پاور کو رینٹ آؤٹ کر کے خواجہ اینڈ کمپنی نے میاں محمد نواز شریف کو ملک سے باہر نکالا تھا، اور آج آپ دیکھیں کہ اسی پیر و مرشد کو خواجہ آصف حب الوطنی اور اخلاق کا درس دینے میں لگے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر جن حدود کو بنیاد بنا کر وزیر موصوف مولانا پر حملہ آور ہوئے ہیں نا انہی حدود کو موصوف ماضی میں خود کئی بار پامال کر چکے ہیں، لہٰذا پھر یہی ہوا اور جناب سوشل میڈیا پر خواجہ آصف کی وہ پرانی تقریر یاد کرائی گئی جو انہوں نے مشرف دور کے آخری سالوں میں فوج کے خلاف کی تھی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ وزیر دفاع بھی چکنے گھڑے سے پانی پیتے ہیں اور جس طرح وہ چکنے گھڑے کے اوپر پانی نہیں ٹھہرتا نا، بالکل اسی طرح خواجہ آصف پر تنقید کا کہیں کوئی اثر نہیں ہوتا، لہٰذا بجائے اس کے کہ تعمیری تنقید پر وہ اپنا چہرہ دیکھتے، موصوف نے عادت سے مجبور ہو کر اپنی اس تقریر کا دفاع پیش کرنا شروع کر دیا جو کہ ان کو مزید ایکسپوز کر گیا۔ تو اس حوالے سے موصوف کا فرمانا ہے کہ جب میں نے تقریر کی تھی تو وہ عامر کا دور تھا جس نے اپنا عہدہ بچانے کے لیے حکومت کا تختہ الٹا اور امریکہ کا ساتھ دیا، جس کے نتیجے میں آج ہم دہشت گردی بھگت رہے ہیں۔ مزید یہ کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان وہ MMA کی شکل میں عامر کے حلیف اور کانسا لیس بنے ہوئے تھے۔ اب فیکچولی دیکھا جائے تو دیکھیں بات درست ہے، جس کی مزید تفصیل میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے خبر میں شیئر کروں گی، لیکن اس وقت خود خواجہ آصف ان کا کیا کردار تھا تو مکمل سچ پیش کرنے کی ان کو اخلاقی جرت ہی نہیں ہوئی۔ لیکن میں آپ کو بتا دیتی ہوں پورا سچ یہ ہے کہ جب آئین توڑا گیا تو اس وقت خواجہ آصف اسی عامر کی آشیرواد سے UAE کا اقامہ لے کر ایک ٹکٹ پر 2 مزے کر رہے تھے، یعنی قومی اسمبلی کی ممبرشپ اور بیرونی نوکری وہ ساتھ ساتھ چل رہی تھی ان کی، جبکہ یہاں ملک میں جاوید ہاشمی، مشاہد اللہ خان، خواجہ سعد رفیق اور دیگر کئی رہنما وہ جیلیں کاٹ رہے تھے، سختیاں جھیل رہے تھے۔ اچھا اس دور میں پارلیمنٹ کور کرنے والے جو صحافی ہیں نا وہ یہ بتاتے ہیں کہ خواجہ آصف اسمبلی میں اپنی جماعت کے ان اسیران کے حق میں آواز تک اٹھانے سے گریز کرتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں ان سے رجیم ناراض نہ ہو جائے اور ان کا اقامہ کینسل نہ ہو جائے۔ اچھا پھر وہ دن بھی آیا جب
اسی جنرل پرویز مشرف سے جس کو خواجہ آصف آج عامر کہہ رہے ہیں نا، ان کے سامنے لائن بنا کر موصوف نے وزارت کا حلف لیا۔ تو جناب جن کی اپنی morality کا حال یہ ہو، وہ بھلا کسی دوسرے کو کیا آئینہ دکھائیں گے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ بوٹ پالش سے جب تک نوکری لگی ہوئی ہے نا، چپ کر کے کرتے رہیں، لیکن اس حقیقت کو آدھے سچ اور ڈسٹورٹڈ فیکٹس کے پیچھے نہ چھپائیں، اور یہ اخلاق، جمہوریت اور آئین کا چیمپئن بننے کی آپ ہرگز کوشش نہ کریں، ورنہ ہر بار منہ پر کھانی پڑے گی۔